سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فتویٰ داغ دیا، جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا اس کو نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے، وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے۔ جھنڈیاں اور جھنڈے لگانے والے جنتی ہیں، پیسے اور نذرانے دینے والے جنتی ہیں، حلوے اور شرینیاں بانٹنے والے جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدادت، جائے ولادت، جائے پیدائش کا ماڈل پہاڑیوں کی صورت میں بنانے والے جنتی ہیں۔ گلیوں اور چوکوں چوراہوں میں آپ علیہ السلام کی قبر منور کے ماڈل بنانے والے جنتی ہیں۔ دونوں اطراف گندی نالیاں ہیں، بیت اللہ کا ماڈل بنانے والے جنتی ہیں۔ اور آپ کو یہ جرت حاصل نہیں کہ آپ ان سے دلیل پوچھ لیں۔ اگر آپ دلیل پوچھیں گے کہیں گے گستاخ ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے کافر ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے وہابی ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے نجدی ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کی بات کرنے والوں، فتاوی شامی کو اپنا مذہب کہنے والوں، آؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر مروجہ عید میلاد النبی تم اپنی فقہ حنفی سے ثابت کر دو، جس کتاب سے ثابت کرو گے اس کے برابر 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آؤ، ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں بدعت کی؟ ہم کہتے ہیں جب بدعت آتی ہے سنت جاتی ہے، جب تہوار آئے گا، جب عید آئے گی، جب جشن آئے گا تو مصطفیٰ کا مشن ہاتھ سے چلا جائے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ مذہبی تجارت ہوتی ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور جس کا کلمہ ہم نے پڑھا اس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا؟ یا فاطمہ اعملی لن اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میں آج بریلوی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ربیع الاول آمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، مجھے بتاؤ آمد مصطفیٰ کی بات کرنے والوں کتنے لوگوں کو اسلام کی نعمت سے بہرہور کیا؟ کیا آپ لوگوں نے اس مہینے میں اتنے غیر مسلم جو ہیں ان کو مسلمان کیا ہے؟ اتنے جو یتیم ہیں ان کو کفالت میں لیا ہے؟ اور کتنے لوگوں کو آپ نے آخرت کی فکر دی؟ اللہ کے نبی نے کہا بُعِثْتُ وَالسَّاعَ كَهَاتَيْنِ۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد تقوی، اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد خیرات، اللہ کے نبی کی مقصد بعثت کا للہیت ہے، آخرت کی فکر ہے، زہد و تقوی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا ہے، کتنے چکلوں کو بند کروایا ہے، کتنی بھٹیوں کا شراب نہ بکنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ اور اللہ کی توفیق سے آج ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حنفی بھی آ جائیں، اپنے بیگانے سارے جمع ہو جائیں، پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ کافروں نے جس جماعت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ آ جاؤ، ہم نے دیکھو نبی علیہ السلام آپ کی بعثت کے مقصد کو عام کیا، لوگوں کو اسلام کی نعمت سے تعارف دیا ہے۔ اور آؤ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں مجھ سمیت اور میرے آباء و اجداد سمیت، اہل حدیث نے آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کی معرفت، اور سچی سچی دسو تو انو توحید دی معرفت کنے دسی؟ شیخ الحدیث
شیخ القرآن مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور ان سے بھی السابق المتقدم شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، نہ داڑیوں کی پرواہ، نہ ٹانگوں کی پرواہ، نہ زندگی کی پرواہ ہے، لوگوں کے گھروں تک اللہ کی توحید کی معرفت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اہل حدیث نے۔ اور منصب نبوت اور رسالت کی پہچان، کلمہ بھی آپ کا ہے، شریعت بھی آپ کی ہے، کلمہ بھی آپ کا ہے اور نماز بھی۔ نماز نبوی کی بات کون کرتا ہے؟ نماز نبوی کی بات اہل حدیث کرتا ہے۔ پردے کی بات کون کرتا ہے؟ او بولو، پردے کی بات کون کرتا ہے؟ یہاں مولویوں کی گاڑیوں سے شراب اگر پکڑی جاتی ہے، وال پکڑی جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ حرام نہیں ہے، ہمارے مذہب میں یہ حرام نہیں ہے۔ اور اہل حدیث نے بات کی ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، انگور کی بھی حرام ہے، جو کی بھی حرام ہے، کسی بھی قسم کی ہو وہ بھی حرام ہے۔